باپ مرے سر ننگا ہوئے تے بھئی مرے کڈ خالی ماں باجو محمد بخشا تے توڑ کرے رکھوالی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمہارے سامنے مجاہد ملت فخر اہل سنت استاد العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر مظہری صاحب آپ اپنی روحانی وجدانی خطاب فرمائیں گے۔ انہوں نے آمد تو پہلے تھوڑا زوردار نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر، جی میں رب دا نام بلاندے ہاتھ تک بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله الذي هدانا لرب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن صدق الله العظيم۔ جملہ احباب محبت و عقیدت کے ساتھ پیارے آقا مدینے کی تاجدار امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، ان کی محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام عزیزان قدر، آج کی یہ بابرکت نورانی محفل جناب محمد اظہر صاحب کے والد غازی خان مرحوم مغفور ان کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا فرمائے رب تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ اس پاکیزہ محفل میں حاضری تک جو موقع مل رہا ہے، متوسل عطا اللہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جو دنیاوی تعلقات ہوتے ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ مر گیا، اس دنیا سے انسان چلا گیا، ظاہری بات ہے اب وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، اس سے دشمنی پوری نہیں ہو سکتی۔ دشمنی ہمیشہ پوری کی جا سکتی ہے جو زندہ ہو، جو رخصت ہو گیا دشمنی بھی اس کے ساتھ دفن ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے مومن تو اس کی برائی بیان نہیں کرنی، اس کی خوبی بیان کرنی ہے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کسی سے دشمنی بھی ہو سکتی ہے،
کسی کے ساتھ حسد بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان مر جائے تو انسان دل سے معاف کر دے۔ عطا اللہ خان بتا رہے تھے کہ مرنے سے کچھ دن پہلے اس کی عادت تھی لڑائی جھگڑے کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اب تیرا وقت قریب ہے، تو اس نے جن دوستوں سے، جن رشتہ داروں سے اس نے قطع تعلق کیا تھا، رشتہ توڑا تھا، اس نے مرنے سے پہلے وہ رشتہ جوڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے رب تعالیٰ اس رشتے جوڑنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے۔ تو ذہن میں رکھے، ہوتے ہیں انسان کے دل میں بڑے غم ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اگر آپ معاف کر دیں گے تو جب آپ مریں گے تو رب تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ اس مختصر وقت کے اندر جو میرا موضوع ہے اصلاحی موضوع ہے، پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو آپ نے سماعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 26واں سپارہ سورہ حجرات، جس میں رب تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کی لسٹ بیان کی ہے۔ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ جو ہے، بند کرتے آواز کرتے سمجھنا سی، گناہ کبیرہ قرآن پاک نے ان کی لسٹ بیان کی ہے۔ مثلا میرا فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ انہ کان فاحشہ، اللہ فرماتا ہے بہت گندا کام ہے، وساء سبیلا، بہت بری راہ ہے۔ اور دوسرا گناہ کبیرہ میرا رب فرماتا ہے ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ۔ کھانا تو پجا نا، بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جو بچے ہیں وہ آپ کے بھتیجے ہیں، یتیم ہیں، ان کی جائیداد کا خیال رکھنا آپ پر لازم ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، بلکہ چوتھے سپارے میں تو میرے رب نے یہ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، میرا فرماتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے، وہ کیا کھاتے ہیں؟ نارا، آگ کے انگارے کھاتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، میرا فرماتا ہے ان قریب ہم ان کو سعیرہ کے اندر دھکیل دیں گے۔ اسی طرح ان گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ یہ ہے، میرا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کے ساتھ مذاق نہ کرے، مسخرہ پن نہ کرے، اس سے استہزاء نہ کرے، مذاق نہ کرے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہم، اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اور کوئی عورت دوسری عورت سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس عورت سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ عورت اس عورت سے بہتر ہو۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو ہلکا جاننا، کسی کے ساتھ مذاق کرنا۔ اور یاد رکھیں گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے 5 وقت وضو کرنے کی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، وضو تو کجا، کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح پیشاب کیا، نہ کپڑے کا خیال، کسی چیز کا خیال نہیں، طہارت کا خیال نہیں، پاکیزگی کا خیال نہیں۔ یاد رکھیں جب انسان پیشاب کرے اور استنجا نہ کرے، کپڑے گندے ہو جائیں، جسم گندا ہو جائے، یہ عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ کوشش کیا کرے صحیح طریقے سے استنجا کرنا۔ آل قبا عربستان کا ایک قبیلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل کی۔ کون سی آیت؟ میرا فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آل قبا کو بلایا، فرمایا تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، کون سی ایسی صفائی جسم کی رکھتے ہو، کپڑے کی صفائی رکھتے ہو، گھر کی صفائی رکھتے ہو کہ رب تمہاری تعریف کر رہا ہے۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب استنجا کرتے ہیں پہلے ڈیلے استعمال کرتے ہیں، پتھر استعمال کرتے ہیں، اور جب تسلی ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں استنجا ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑے گندے نہ ہوں۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آ گئی۔ میرے رب نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے نا۔
बुखारी शरीफ की हदीस है, बाद लोग परवाह नहीं करते, हम दूसरे मसलों में पड़ गए। इब्तिदा क्या है, बुनियाद क्या है? यही तहारत है। अगर इंसान का जिस्म पाक नहीं, इंसान के कपड़े पाक नहीं, तो अगली इबादत तो बाद में, शब बारात बाद में है, शब कदर बाद में है, रमजान शरीफ बाद में है। जो बुनियाद है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। आप देखते नहीं, नमाजी आते हैं, बाथरूम में गए आए, अगर आप बाहर इस्तेमाल करें, हाजत करें, तो कितनी देर बैठे रहते, कतरे आते रहते। जिस वक्त आप लेटरीन या बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, तो आप गए और वापस आए, मालूम हुआ कि इस्तिंजा ठीक नहीं किया, कपड़े गंदे हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर में है, आप एक जगह रुक गए, सवारी से उतरे, 2 कब्रें थी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन कब्रों पर तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर की शाख ले आओ। खजूर की शाख लाई गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा एक कब्र पर रखा और दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पर रखा। सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये अमल क्यों किया है, और ये कब्रें किन की हैं, और ये कौन है? जरा तवज्जो करना, मेरे आका की शान देखे, नबी की अजमत देखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन दोनों को अजाब हो रहा था। क्या हो रहा था? अजाब हो रहा था। अब सोचने वाली बात है, कोई सुराख नहीं है, कोई ऐसी आला नहीं है कि जिससे देखा जाए कि इन पर क्या गुजर रही है। अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जो हिजाबात थे, जो मिट्टी के पर्दे थे, रब ताला ने वो पर्दे हटा दिए। कब्र में जो कुछ हो रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशाहदा फरमा दी। और फिर मजे की बात यह है कि हुजूर जब कब्र में जाते हैं तो बाहर के हालात का मुशाहदा करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आपने नहीं सुना? जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको दफन किया गया तो सैयद आयशा जाती है, जब रोजे में कब्र के करीब जाती है तो चेहरे से कपड़ा हटा देती हैं, फातिहा पढ़ती हैं, वापस आ जाती हैं। और जब सैयदना सिद्दीक अकबर को दफन किया गया, आप जाती हैं, चादर चेहरे से उतार देती हैं। और जिस वक्त उमर फारूक को दफन किया गया तो सैयद आयशा पर्दा कर लेती है। किसी ने पूछा क्या वजह है, पहले तो पर्दा नहीं करती थी। आपने फरमाया, खामन से पर्दा नहीं है, बाप से पर्दा नहीं है, उमर जो है उससे पर्दा करती हूँ क्योंकि वो कब्र में रहकर मुझे देख रही है। मालूम हुआ कि नबी कब्र में हो, ऊपर के हालात जानता है, ऊपर में हो, नीचे के हालात जानता है। मेरे आका फरमाते हैं, इनको अजाब कब्र हो रहा था। क्या हो रहा था? अजाब कब्र। किस गुनाह की वजह से हो रहा था? आप सोचेंगे, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कौन सा अमल था, कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उनको अजाब हो रहा था? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक तो वो था जो चुगलखोरी करता था, और दूसरा वो था जो अपने कपड़ों को पेशाब की छींटों से नहीं बचाता था। यहाँ मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अपना पेशाब नहीं, ऊंटों का जो बाड़ा था, ऊंट जब पेशाब करते थे, वो पेशाब के कतरे उसके जिस्म पर पड़ते थे। अगर ऊंट के पेशाब के कतरों से अजाब कब्र हो सकता है तो अपने पेशाब के कतरों से अजाब कब्र क्यों नहीं हो सकता? तो ये गुनाह है, कबीरा है, अपने कपड़ों को साफ न रखना और गंदा रखना और वक्त हाजत सही इस्तेमाल न करना, ये गुनाह कबीरा है। यकीनन गुनाह कबीरा जो है, इसकी अगर ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है तो जब तक इंसान सच्चे दिल से तौबा न करे, रब ताला माफ नहीं करता। अगर इनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, जब तक बंदा माफ न करे, रब माफ नहीं करता। गुनाह सगीरा वो झड़ते रहते। आप वुजू करते हैं, माशाअल्लाह, जब आप सही तरीके से वुजू करते हैं ना, बावुजू रहने की बड़ी फजीलत है। बावुजू रहने की बड़ी फजीलत है। रिज्क में कमी नहीं आती, चेहरे पर नूर रहता है, जो हमेशा बावुजू रहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन वुजू करता है तो आज़ाद जो है वुजू वाले वो गुनाहों से पाक हो जाती। जब इंसान हाथ धोता है तो उसके हाथों के गुनाह जड़ जाते हैं, और जब इंसान मुंह में पानी डालता है तो मुंह के गुनाह जड़ जाते हैं, और जब इंसान चेहरे पर पानी डालता है तो चेहरे के गुनाह खत्म हो जाते हैं। जब इंसान कोनियों समेत हाथ धोता है तो उसके कोनियों समेत जो गुनाह है वो गिर जाते हैं। जब वो पाँव धोता है उसके गुनाह गिर जाते हैं। लेकिन याद रखें, ये गुनाह कौन से हैं? ये गुनाह कबीरा नहीं है,
محدثین فرماتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ۔ کانٹا راستے میں پڑا ہے، آپ نے سائڈ پہ کر دیا، پتھر پڑا ہے سائڈ پہ کر دیا، کوئی جانور مرا پڑا ہے سڑک پر، زیادہ دیر نہیں لگے گی، تھوڑی دیر کے لیے بریک لگا لیں۔ موٹر سائیکل ہے، کار ہے، بس پہ سوار ہے، وہ تو مجبوری ہے، لیکن اگر اپنی گاڑی ہے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روک لیں۔ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، گیدڑ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی اور جانور بلی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ راستے پہ ہے تو ان کو ہٹا دے۔ مر تو گیا ہے بیچارہ، اس کے پاس شعور نہیں تھا، گاڑی آئی، کتا مر گیا، لیکن مزید ذلیل ہونے سے بچا لے۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے عمل سے کوئی واقف نہیں ہے، میرا فرماتا ہے میں واقف ہوں، آج تو میری مخلوق پہ ترس کھا رہا ہے، مہربانی کھا رہا ہے، رب فرماتا ہے کہ ہم تم پہ مہربانی فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے موٹر سائیکل روک لیا کرے، کار روک لیا کرے، بے شک جتنی قیمتی گاڑی پہ سوار ہے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی گر جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گر جائیں، آپ کو اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔ آج اگر آپ کتے کو اٹھائیں گے، بلی کو اٹھائیں گے، اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ پہ کرم فرما دے گا۔ تو گناہ کبیرہ جو ہے وہ سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوتے جب تک انسان توبہ نہ کرے، اور جب توبہ کرے گا، توبہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئندہ گناہ نہیں کرنا، آئندہ ارادہ کرنا ہے یا اللہ یہ گناہ میرا معاف کر، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور امت مصطفیٰ کی توبہ تو بڑی آسان ہے، مشکل توبہ کن کی ہے؟ بنی اسرائیل کی ہے۔ آپ نے قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 7 لاکھ بندہ، کتنے بندے؟ 7 لاکھ بندہ، جب وہ کمتیوں سے، کمتی سردار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو انہوں نے رعایا بنایا ہوا تھا، وہ ان کو کمی سمجھتے تھے۔ 7 لاکھ بندہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ پہلے تو ڈرتے تھے، یہ تو سردار ہیں ہمیں مار دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کے 7 لاکھ بندے لے کر چلتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا راستہ نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک راستہ نہیں ملے گا جب تک تم حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کون سی شرط ہے؟ تو وہ خاتون بڑھیا تھی، وہ کہتی ہے شرط یہ ہے کہ کل قیامت والے دن موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں رہوں، جہاں موسیٰ کریم اللہ جنت میں رہیں وہاں میں رہوں۔ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ سامنے والا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے موسیٰ علیہ السلام تو میں ہوں، لیکن اگلا وعدہ میں نہیں کر سکتا، میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں رابطہ کیا، رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ اس سے وعدہ کر لو، کہہ دو جہاں تم رہو گے تمہاری معیت میں، تمہاری سنگت میں، اس درجے میں اس بوڑھیا عورت کو رکھا جائے گا۔ تو وہ بوڑھیا گئی کہتی یہ پانی ہٹاؤ، جب پانی ہٹایا گیا تو اس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار تھا، وہاں سے بکسا نکالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی میت مبارک نکالی گئی۔ 7 لاکھ بندے کی میت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا صدوق جا رہا ہے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے نا، دوسری مصیبت آ گئی، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، پانی پوری روانگی سے چل رہا ہے، اور پیچھے خوف ہے کہ فرعون گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، فرعونی ان کی فوج آ رہی ہے، بہت بڑی فوج تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے مولا اب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو گھوڑے نہیں ہے، ہمارے پاس تو اونٹ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کشتیاں نہیں ہے، ہمارے پاس تو بحری جہاز نہیں ہے، ہم یہ راستہ کیسے پار کریں گے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ یہ تو وہ باتیں کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، تو کمزور نہیں ہے، تو میرا پیغمبر ہے۔ پیغمبر کمزور نہیں ہوتا، نبی عاجز نہیں ہوتا، نبی ہماری طرح محتاج نہیں ہوتا، نبی با اختیار ہوتا ہے۔ میرا فرماتا ہے موسیٰ کلیم اللہ تو ڈرتا کیوں ہے؟ تو کمزور نہیں ہے، تو عام انسان نہیں ہے، تو اولو العزم پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ میں نے تجھے تورات عطا کی ہے، میں نے تجھے نبوت عطا کی ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ پانی پر اپنا عصا مار، پھر ہماری شان دیکھ ہم کیا کرتے ہیں۔
سارا قرآن پاک نے بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پانی پر مارتے ہیں، 12 راستے بن جاتے ہیں. کتنے راستے؟ ایک ہی کافی تھا، 12 راستے کیوں بنے؟ یہاں مفسرین فرماتے ہیں 12 قبیلے تھے، آپس میں نہیں بنتی تھی، آپس میں نہیں بنتی تھی. جس طرح آج ایک خیلی کی دوسری خیلی کے ساتھ نہیں بنتی. یار ہر ایک اپنے گھر سے کھاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم. وہ ہماری شریک برادری ہے. بھائی شریک کیسے بن گیا؟ یہ ہماری سوچ ہے کافرانہ، یہ مسلمانہ سوچ نہیں. بھائی بھائی ہوتا ہے، شریک امانت تو دشمن ہوتا ہے. ہم نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا ہمارا شریک ہے. شریک کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو کہتے ہیں. ان کے درمیان بھی اختلاف تھا، کہنے لگے ہم ایک راستے سے نہیں گزریں گے، ہمارے لیے 12 راستے بنائے جائیں. کتنے؟ 12 راستے دریا کے درمیان میں سے بن گئے. توجہ کرنا، اب راستے کیسے بنے؟ کوئی کیچڑ وغیرہ نہیں تھا. جس طرح گرد نہیں اڑتی اس طرح گرد اڑ رہی تھی. فوراً وہ جگہ خشک ہو گئی، پانی کہاں چلا گیا؟ سبحان اللہ، میرے رب کتنی عظمت کا مالک ہے، کتنی شان کا مالک ہے. لوگ کہتے ہیں کیسے اٹھیں گے مرنے کے بعد، جب ہڈیاں ہو جائیں گی، جب ہم ریت ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ ذرا اس بات پہ توجہ دو، یہ تمہارے لیے کمزوری ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم بندے ہو. رب رب ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا، اے پانی دیواروں کی طرح کھڑے ہو جاؤ. آگے روانگی تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے. پانی کھڑا ہو گیا، درمیان میں سے 12 راستے بن گئے اور یہ قوم آرام کے ساتھ گزر گئی. بہت بڑا احسان کیا رب تعالیٰ نے. لیکن آگے جا کے جو گناہ کرتے ہیں وہ عجیب قسم کا ہے. سامری جادوگر، یہ ہے 16 سے 12 میں آتا ہے. جب وہ سامری جادوگر باہر نکلا وہ بھی ساتھ تھا. موسیٰ علیہ السلام کہتے تم یہاں ٹھہرو، مجھے حکم ہوا میں تورات لینے کے لیے جا رہا ہوں. تختیاں کوہ طور پر تختیاں لینے کے لیے جب چلے تو اپنے بھائی کو نگران فرمایا کہ تم ان کی نگرانی کرو گے جن کا نام ہے حضرت ہارون علیہ السلام. تم یہاں ٹھہرو، ان کا خیال رکھنا، یہ پھر بھاگ نہ جائے، کہیں واپس نہ چلے جائے. حضرت ہارون کہتے ہیں ہاں بھائی جان میں ان کا خیال رکھوں گا. لیکن حضرت ہارون کو کیا پتا تھا یہ یہودی قوم کیسی قوم ہے، نا شکر، اللہ کے احسان کی نا شکری کرنے والی یہی قوم ہے یہودی. جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تورات کی تختیاں لینے کے لیے تو سامری جادوگر نے کہا یہ جو راستے بنائے ہیں تمہارے لیے کس نے بنائے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے بنائے ہیں. کہتا رب کو تم نے دیکھا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو، جس کو تم نے دیکھا نہیں اس کو تم نے مان لیا. وہ کہنے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، رب کو ہم نے دیکھا تو نہیں. اس نے کہا رب تو میرے پاس ہے، میں تمہیں رب دکھاتا ہوں. سونا دو، سارے سونا دو. کسی کے پاس 2 تولے سونا تھا، کسی کے پاس 20 تولے سونا تھا. سب نے سونا دیا. اس نے آگ جلائی اور آگ کے اندر سونا ڈالا، سونا پگھالا گیا. اس سے اس نے بچڑا تیار کیا تیار کیا؟ سونے کا بچڑا. اور اس کے اندر اس نے سوراخ رکھے کاریگری کے ساتھ. جب ہوا چلتی تھی تو اس سے آواز شاں شاں کی آواز پیدا ہوتی تھی. جس طرح آپ دیکھتے نہیں جب سوراخ سے ہوا گزرتی ہے تو پھر آواز پیدا ہوتی ہے. اس نے کہا اتنا خوبصورت خدا تمہارا تیار ہو گیا. ان کو بھی عقل آئی کہ خدا تیار ہوتا ہے. خدا تو وہ ہوتا ہے جو تیار کرنے والا ہوتا ہے. خدا وہ ہوتا ہے جو بنانے والا ہوتا ہے. خدا کو کوئی نہیں بناتا، خالق وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو بنانے والا ہوتا. پاگل قوم تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی ہمارا خدا ہے. انہوں نے پوجا شروع کر دی. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے. آپ آتے ہی آپ نے اپنے بھائی کی داڑھی سے پکڑا. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. سر کے بال پکڑے، داڑھی پکڑی. تجھے شرم نہیں آیا کہ تو نے ان کو کس کام پہ لگا دیا ہے؟ شرک پہ لگا دیا تو نے. تو وہ کیا کہتے ہیں بھائی جان میرا کوئی قصور نہیں ہے. اب داڑھی پکڑی. اب یہاں توجہ کرنا، آج کل لوگوں کا جو کہ 2 قسم کے مولوی ہیں نا، ایک ہوتے ہیں صرف خبر دینے والے، ٹھیک ہے نا جی، وہ کہتے ہیں نہیں دور سے داڑھی نظر آئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ہارون کی پوری داڑھی تھی، چھوٹی داڑھی ہاتھ میں نہیں آتی. اب میری داڑھی ہاتھ میں آئے گی، چھوٹی داڑھی ہاتھ میں نہیں آ سکتی. کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی. بھائی جان میری داڑھی کو چھوڑ دے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ وہ سامری جادوگر. آپ جلالی پیغمبر تھے، آپ اس کو مارنے کے لیے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو
کچھ نہیں کہنا، اس کو چھوڑ دو، زندہ چھوڑ دو، اس کو نہیں مارنا۔ یا اللہ اتنا جرم اس نے کیا ہے، تیرا اس نے شریک بنایا ہے، تو شریک سے پاک ہے، اتنا بڑا ظلم کیا ہے اور تو کہتا ہے معاف کر دو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہاں اس میں ہماری حکمت ہے، اس کو معاف کر دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اگر مار دو گے تو یہ ذلیل ہونے سے بچ جائے گا، میری مرضی یہ ہے کہ یہ اچھوت بن جائے، جس جنگل میں جائے وہاں بیماری پھیل جائے، جہاں جائے بیماری پھیل جائے، لوگ اس سے جوتے مارتے رہے اور اس طرح نہ مرے، ذلیل و خوار ہو کر مرے، اس لیے کہ اس نے میرا شریک بنایا۔ اب قوم نے بہت بڑا جرم کیا، رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ میں نے تم پہ احسان کیا، من سلوا دیا، راستے بنا دیے، تیری قوم کیسی ہے، انہیں کہو توبہ کرو۔ اب وہ توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہماری توبہ تو بڑی آسان ہے، آج شب برات ہے، بڑی آسان توبہ ہے، رات کے وقت توبہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ شب قدر کی رات کی توبہ آسان ہے، ان کی توبہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ نے فرمایا انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ان کی توبہ ایسی زبانی نہیں ہوگی، ان کی توبہ تب ہوگی جب ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا، کتنے بندے مارے گئے؟ مفسرین فرماتے ہیں 70,000 بندہ مارا گیا۔ کتنے بندے؟ 70,000 بندہ مارا گیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کے دعا کرتے ہیں مولا اب تو 70,000 بندہ میری قوم کا مارا گیا ہے، مہربانی فرما۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فریاد کو سنا اور توبہ کو قبول فرما لیا۔ معلوم ہوا کہ توبہ امت مصطفیٰ کی بڑی آسان ہے۔ تو گناہ کبیرہ توبہ کرنے سے معاف ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ایک شب برات نہیں، 2 شب برات نہیں، پوری زندگی اس کے لیے شب برات بن جائے، پوری زندگی اس کے لیے شب قدر بن جائے۔ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میرا فرماتا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ لوگوں کی زمین دبا رکھی ہے، جب تک زمین نہیں چھوڑے گا، یتیموں کا مال کھایا ہے جب تک مال واپس نہیں کرے گا، شب برات شب قدر اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور یاد رکھیں جو ماں باپ کا دشمن ہے، جو ماں باپ کو ذلیل کرنے والا ہے، شب برات اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ پہلے ماں کو راضی کرے گا، پہلے باپ کو راضی کرے گا، پھر جا کے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر ماں ناراض ہے، انسان زمانے کا حاجی قاضی بن جائے، اللہ کی قسم اس کی حج رد کر دی جاتی ہے، اس کی نمازیں رد کر دی جاتی ہیں۔ جس پر ماں باپ ناراض ہے، یہ تو شب برات ہے، پہلے ماں باپ کو راضی کرنا ہے، پھر جب شب برات کے لیے آتے ہیں عبادت کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، تو میرا فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس کے والدین اس پہ راضی ہیں، میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ سامعین محتشم، گناہ کبیرہ کون سا ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ وہ ہے جب تک انسان توبہ نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک قوم دوسری قوم کو ہلکا نہ جانے، ایک عورت دوسری عورت کو ہلکا نہ جانے، ہو سکتا ہے جس کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر۔ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہمیں ایک اچھی گاڑی مل جائے نا، ہمارے پاس پیسے آ جائیں، ہمارے کپڑے اچھے ہوں تو ہم دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹی قد ہو تو ہم کہتے ہیں چھوٹی قد والا۔ تیرا خالق بھی اللہ، اس کا خالق بھی اللہ، تیری تخلیق بھی نطفے سے ہوئی ہے۔ وہ گندا پانی جس سے تو نفرت کرتا ہے تیرے جسم پہ لگ جائے، جب تک تو اس سے نہ دھوئے اس وقت تک تجھے چین نہیں آتا۔ کپڑے پہ لگ جائے، کپڑا نہ دھویا جائے، انسان کو کراہت آتی ہے۔ اس چیز سے تمہیں بنایا گیا، خواہ چھوٹی قد کا ہے، خواہ کالے رنگ کا ہے، خواہ بڑی قد کا ہے، خواہ موٹا ہے، خواہ پتلا ہے، خواہ کمزور ہے، سب انسانوں کو بنانے والا کون ہے؟ میرا رب ہے، کسی کو ہلکا نہیں جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے ہیں، ایک عورت آتی ہے سیاہ رنگ کی، چھوٹی قد ہے، تھوڑی دیر باتیں ہوتی رہی، جب وہ چلی گئی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ ویسے کہتی ہے یا رسول اللہ اس کی کتنی چھوٹی قد ہے۔ اب اس میں کوئی ظاہراً تو کوئی اذیت والی بات نہیں، وہ عورت چلی گئی، اس کی غیر موجودگی میں جب حضرت عائشہ کہتی ہے، حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہے جن کے بستر پر وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ محبوب خدا ہے۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ تمام مومنوں کی ماں ہے۔ ان کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جب آپ غصے میں آتے تھے نا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے، لال سرخ چہرہ۔ فرمایا شاہ تو نے زیادتی کی ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے رب نے بنایا ہے۔ فرمایا تجھے کس نے بنایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی رب نے بنایا ہے۔ فرمایا پھر تو نے اس کو ہلکا کیوں سمجھا ہے؟ ہلکا سمجھنا، کمزور کمی سمجھنا، یہ ہمارے نائی ہیں، یہ ہمارے مزیرے ہیں، یہ کمبھار ہے، لوہار ہے تو سارے جیسے۔ اس بات کا پتہ چلے گا قیامت والے دن، اور اللہ ناراض نہ ہو۔ تکبر جو ہے انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تکبر۔ آخری بات کر کے اجازت۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، توجہ کرنا، بڑا نیک آدمی تھا، میرے جیسا گناہگار اس کی شہرت سن کر چلا گیا ملنے کے لیے۔ اب اس نے کیا کیا؟ بعض لوگ حاجی ہوتے ہیں نا، بڑے پارسا ہوتے ہیں، دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس نے وہ چٹائیاں جو تھی نا اس نے لپیٹ دی۔ وہ آدمی کہتا ہے یار میں تو 1 مہینے کا سفر طے کر کے ہوں صرف تیری زیارت کے لیے، نہ تو نے پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی، یہ چٹائیاں کیوں لپیٹ رہا ہے؟ توجہ کرنا۔ اس نے کہا اس لیے کہ تو پلیت ہے، میں پاک ہوں، میں نیک ہوں، تو بدکار ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں تو صرف تیری محبت میں آیا، اس سے مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کی جاتی ہے، اور بغض بھی کیا جائے تو اللہ کے لیے۔ جو اللہ کا دشمن ہے اس سے بغض کیا جائے گا، جو اللہ کا محبوب ہے اس سے محبت کی جائے گی۔ میں تو اللہ کا ولی سمجھ کر آیا اور تو اتنی نفرت کر رہا ہے۔ اب دیکھنے میں کوئی نہیں، واقعی بدکار تھا، یہ واقعی نیک تھا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس وقت جو پیغمبر تھا اللہ نے اس پر وحی نازل کی۔ میرا فرماتا ہے کہ اس بندے کو کہہ دو جو نیک تھا وہ مردود ہو گیا ہے، جو نیک تھا اب وہ میری بارگاہ کا برگزیدہ بندہ نہیں رہا، جو نیک تھا اب وہ میرا دشمن بن گیا ہے، جو نیکوکار نہیں تھا، جو فاسق تھا، بدکار تھا، جو ہمارا پہلے دشمن تھا، نافرمان تھا، جب ہو گیا اس کی نیکیاں ساری ہم نے اس کو دے دی ہے، اب وہ ہمارا ولی نہیں رہا، ہمارا یہ ولی بن گیا۔ یہ معنی ہے کہ اگر کسی کو ہلکا سمجھا جائے تو عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک ہم سے بہتر، ہر ایک چھوٹا ہے وہ بھی بہتر، کالا ہے وہ بھی بہتر، چھوٹی قوم کا ہے بالفرض وہ ہم سے بہتر، بڑی قوم کا ہے وہ ہم سے بہتر ہے۔ جب آپ یہ خیال رکھیں گے میرا فرماتا ہے تمہارے اندر عاجزی آ جائے گی۔ جو عاجزی کرتا ہے میرا فرماتا ہے میں اس کو بلند کر دیتا ہوں۔ فطرت ہے، متکبر آدمی کا ہاتھ کوئی نہیں ملائے گا۔ لوگ ہوتے ہیں انسان ہی نہیں، ایسا آ گیا ایک ہاتھ ملایا ٹھیک ہے ہو گیا سلام۔ تیری تقریب انسان نطفے سے، ہماری تقریب نطفے سے، ہاتھ تو صحیح ملا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک بندہ نہیں چھوڑتا تھا، جب تک غلام ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا میرے آقا چہرہ بھی نہیں ہٹاتے تھے۔ یہ حضور کی سنت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ یاد رکھے عاجزی کرنے والا ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ کیکر دیکھیں نا، ان کی شاخوں پہ پھل نہیں لگتا، یہ جو انگریزی کیکر ہے یہ سیدھے ہوتی جس پہ پھل نہیں، اور جب پھل لگتا ہے تو وہ ٹہنی وہ شاخ جھک جاتی، جس کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس سے عاجزی عطا فرما دیتا ہے۔ تکبر اس میں نہیں ہوتا، تکبر اس میں ہوتا ہے جو خالی بھانڈا ہوتا ہے، خالی برتن ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت عزت اور خاندان عطا کرتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اس کے اندر عاجزی ہوتی۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو چکا ہے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔